اللہ کی کتاب اور کلام اللہ کی جو اہمیت ہے وہ تو بہت نیچے ہو جاتی ہے حدیث کی اہمیت کو بڑھاتے ہوئے. میرا تو خیال ہے کوئی اہمیت رہی نہیں. اسی وجہ سے لوگوں نے عام طور پر یہ خیال کر لیا کہ یہ صرف تلاوت کرنے کی کتاب ہے، یا وہ جو اقبال نے کہا کہ آج یاسین وہ آساں میری، اپنے مردوں کے مرتے وقت یاسین پڑھ لیا کرو. اس کے سوا اور کیا چیز ہے؟ قرآن مجید ہمارے ہاں نہ تدبر کا موضوع ہے، نہ اس میں ڈیرے ڈالے جاتے ہیں، نہ اس کے ادب کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ نہایت لغو اور لایانی قسم کے اعتراضات قرآن مجید پر اس دور الحاد میں ہوئے ہیں، اور لوگ ان کا جواب بھی نہیں دے پاتے، اس لیے کہ وہ اسی طرح کے جوابات اپنے ہاں اپنی فکر میں دے چکے ہوتے ہیں. سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے. اس کیا ہے موضوع زیر بحث ہے. اس کی آج 32ویں نشست آغاز کرتے ہیں. ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تبیین کا جو تصور آپ بیان کرتے ہیں، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو ذخیرہ حدیث ہم تک پہنچا ہے اس کو سامنے رکھا جائے تو علماء چند مثالیں دے کر اپنے موقف کی تائید میں یہ بات ثابت کرتے ہیں. خود رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ہدایت کی اندر ترمیم، تغیر، تبدل، تخصیص، تحدید، تقیید، اس طرح سے نص کا معاملہ کر دیا. 4 نمایاں مثالوں کو کیس اسٹڈی کے طور پہ ہم زیر بحث لے کر آ رہے تھے. ہم سب 2 مثالیں زیر بحث آئیں. سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ایک اور مثال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. قرآن مجید کی سورہ نساء آیت 34 میرے سامنے. ارشاد فرمایا، جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ اور ان سے الگ سو اور انہیں مارو، پھر اگر وہ تمہارے حکم میں آ جائیں تو ان پر زیادتی کی کوئی راہ نہ چاہو، بے شک اللہ بلند ہے. علماء یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے اندر فَضْرِبُوهُنَّ یعنی ان بیویوں کو مارو، یہ الفاظ مطلق طور پر بیان ہوئے ہیں. اس کے اندر کوئی تحدید نہیں ہے، کوئی تقید نہیں ہے، کتنا مارنا ہے، کب تک مارنا ہے، کیسے مارنا ہے. ایک روایت ہے جس نے آ کر اس مطلق بات کی تقید کر دی ہے، اس پر ایک قید عائد کر دی ہے، اس کو تحدید کر دی گئی ہے. وہ روایت کیا ہے؟ وہ روایت یہ ہے کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں نقل ہوا ہے، بس تم ان کو ایسا مار سکتے ہو جو تکلیف دینا ہو، یعنی جس سے کسی اس کو نقصان نہ پہنچے. غیر مبرن کے الفاظ آتے ہیں. ہم سب کہا ہی گیا ہے کہ قرآن مجید نے ایک ہدایت مطلق دی تھی. رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی ہدایت کی، تفہیم و تبیین کی، تو تبیین کے اندر آپ نے مطلق ہدایت کی تقید کر دی. یہ ہرگز کوئی مطلق ہدایت نہیں ہے. جب بھی کسی جگہ کوئی ہدایت کی جاتی ہے تو میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ لفظ دیکھیں گے، جملہ دیکھیں گے، اس کا موقع و محل دیکھیں گے. کسی کو مارنے کے لیے کہا جائے تو ہمارے عام تجربے کے لحاظ سے اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ غصے میں نے کسی شخص پر تشدد کر ڈالا. غصے میں کیا گیا تشدد قابل دست اندازی ہے، اس کے خلاف اسلامی قانون میں کارروائی ہو سکتی ہے. اس کا حق کسی شخص کو نہیں دیا گیا. میں کسی کی جان، مال، آبرو کے خلاف کوئی اقدام کروں گا تو مجھ سے قصاص لیا جا سکتا ہے. اس سے کوئی استثناء بھی نہیں ہے. یہ باپ سے بھی لیا جا سکتا ہے، یہ ماں سے بھی لیا جا سکتا ہے، یہ شوہر سے بھی لیا جا سکتا ہے. غصے میں تشدد کرنے کا حق اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا. یہ مارنے کی ایک قسم ہے. دوسرے تعزیر کا مارنا ہے. جیسے مثال کے طور پر یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی نے زنا کا ارتکاب کیا ہے تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے، یا قذف کا ارتکاب کیا ہے تو اس کی سزا 80 کوڑے ہے. یہ ریاست اور حکومت کے معاملات ہیں، اس پہ میں یا آپ دخل نہیں دے سکتے. جب کبھی کوئی جرم ثابت ہو جائے گا، اس کے بعد ریاست میں جو قانون قاعدہ بنایا گیا ہے اس کے تحت سزا دی جائے گی. 10 کوڑے ہے، 5 کوڑے ہے، کوڑے مارنے ہیں، کوئی اور سزا دینی ہے. یہ تعزیر کی مار ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ نظم اجتماعی کوئی فیصلہ کرے. اسلام میں بھی یہ حق افراد کو نہیں دیا گیا. تیسری قسم کی مار وہ ہے جس کو تادیب کی مار کہتے ہیں. ٹھیک، یعنی رشتہ دار، اعزاء، اقربا میں ایک حفظ مراتب کا اصول قائم کیا گیا ہے. میرا باپ مجھ پر ایک طرح کی برتری رکھتا ہے، میرا استاد اور معلم ایک طرح کی برتری رکھتا ہے. وہ مجھے کچھ سکھاتے ہیں، کچھ پڑھاتے ہیں، میری تربیت کرتے ہیں. مجھے میرے ماں باپ کے حوالے بھی کیا جاتا ہے تو میں ناتراشیدہ ہوتا ہوں ابھی، اور مجھے میرے استاد کے یا معلم کے حوالے کیا جاتا ہے تو وہاں بھی مجھے کچھ سیکھنا ہے، سمجھنا ہے. تو وہاں ایک برتری کا تعلق ہے. اس میں اگر میں کسی وقت سرکشی اختیار کرتا ہوں تو یہی ہوگا کہ میرا معلم مجھے سمجھائے گا، میرا باپ مجھے نصیحت کرے گا،
اگر میں اس نصیحت کو قبول کر لیتا ہوں تو اچھی بات ہے، اگر ایسا نہیں تو پھر مختلف طریقوں سے تنبیہ کی جائے گی۔ اس کی ایک صورت یہاں بھی بیان کی گئی ہے کہ شوہر بیویوں سے اپنا تعلق ختم کر لے، اس سے ہو سکتا ہے کہ تنبیہ ہو جائے۔ تنبیہ کے، زجر کے بہت سے طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ اس کی ایک آخری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شکل بھی نہ بن رہی ہو تو پھر کچھ سزا دی جائے۔ یہ تعدیب کی سزا ہے۔ تعدیب کی سزا ہمیشہ کچھ تہدیدات لے کے دی جاتی ہے۔ اس میں نہ تو غصے کا اظہار ممکن ہے، نہ اس میں تشدد ممکن ہے، نہ یہ تعزیر کی طرح کوڑا ہاتھ میں پکڑ کے دینے کی سزا ہے، یہ تو تنبیہ کی سزا ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایک موقع و محل کو سامنے رکھ کر اس کے عقلی مضمرات کھول دیے ہیں اور یہ بتا دیا ہے کہ یہ تعدیب کا حکم ہے۔ کہیں مکانہ طریقے سے اس کو غصے کے اظہار کا ذریعہ نہ سمجھ لینا یا اپنے آپ کو حاکم سمجھ کر کہیں تعزیر کا کوڑا ہاتھ میں نہ پکڑ لینا۔ یہ بس اتنی ہی ہے جیسے کہ ایک معلم اپنے شاگردوں کو کرتا ہے، باپ اپنے بچوں کو کرتا ہے۔ اس میں پوری طرح ہدایت کی کہ عزت نفس کے خلاف کوئی اقدام نہ ہو، معاملہ بس تنبیہ کے حد تک رہے۔ یہ سب باتیں تو ہے اس کے موقع و محل کے مضمرات ہیں، وہ حضور نے کھول دیے ہیں۔ وہ لوگ جو اس طرح کی چیزوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں، ان کی خدمت میں صرف یہی عرض کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس غیر معمولی ادبی کتاب کی شرح و تفسیر سے گریز کیا۔ ایک نقطہ بالکل واضح ہو گیا ہم سب۔ اچھا یہ بیان کیجیے گا ہم سب زبان کے عام جو اسالیب ہوتے ہیں اس میں ہم عام طور پہ گفتگو کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں کسی اپنے بچے کو اسکول لے کے جاتا ہوں اور پہلے زمانوں میں تو یہ ہوتا تھا کہ استاد کے سپرد کر دیتے تھے، جی اس کی اخلاقی تربیت، اس کی نگرانی، پرورش، نگہداشت، پرداخت سب آپ کریں۔ تو اس موقع پر باپ یہ کہتا ہے جی اگر یہ مثال کے طور پہ آپ کا ادب نہ کرے یا باقی بچوں کو تنگ کرے تو اس کا کان لال کر دیں یا آپ اس کو مار کے ٹھیک کر دیجیے گا۔ تو جب ہم یہ الفاظ استعمال بھی کرتے ہیں عام طور پر بھی عموم کے الفاظ کے بھئی مار کے ٹھیک کر دیجیے گا، تو اب یہاں مارنے میں جان سے مارنا بھی آ سکتا ہے، جیل میں ڈالنا بھی آ سکتا ہے، اس کو الٹا لٹکانا بھی آ سکتا ہے، کوڑے، لیکن کبھی بھی عرف عام میں اس سے وہ مراد نہیں لی جاتی۔ قرآن مجید نے جس وقت یہ لفظ استعمال کیا وَاضْرِبُوهُنَّ، جس کو عام طور پہ کہا جاتا ہے مطلق لفظ ہے، تو ہماری فقہ کی اصطلاحات میں خود الفاظ کو سمجھنے کے کچھ کرائٹیریا بنائے گئے ہیں۔ تو وہاں پر پہلے دیکھا جاتا ہے کہ جی یہ لفظ مطلق ہے، مقید ہے، یا یہ کس نوعیت کا لفظ ہے۔ ایک دفعہ جب کیٹیگرائزیشن کر دی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد باقی جتنی باتیں اس کی روشنی میں سمجھ جاتی ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لفظ کی کیٹیگرائزیشن کا عمل ہے یہ بھی مزاحم بنتا ہے اس پوری کی پوری بحث کو سمجھنے میں؟ پہلے آپ نے غلط چیز خود ہی طے کر لی اور پھر اس کے بعد اس کے اندر قیودات کو شامل کرنے کے لیے حدیث کو لیا۔ میں تو اس کے شدید ناقدین میں سے ہوں۔ میرے نزدیک اس پر جو بحث شاطبی نے موافقات میں کی ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ یہ جو الفاظ کی تقسیم کی گئی ہے کہ یہ ظاہر ہے، یہ نص ہے، یہ محکم ہے، یہ خفی ہے، یہ مشکل ہے، یہ تقسیم تو الفاظ جب لغت میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت کی جا سکتی ہے۔ جی، لفظ جب وہاں سے اٹھا کے کسی کلام کا حصہ بنتا ہے تو پھر وہ نہ خفی ہوتا ہے نہ مشکل، وہ صرف محکم ہوتا ہے۔ اسی کو سامنے رکھ کر قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ اس میں دو ہی طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات ہیں، دوسرے متشابہات ہیں، اور یہ بتا دیا ہے کہ متشابہات سے کیا مراد ہے۔ تو لفظ جب کلام کا جز بن جاتا ہے تو پھر اس میں کوئی احتمالات باقی نہیں رہتے، اور جب وہ کلام کا جز بنتا ہے تو پھر وہ نہ مطلق ہوتا ہے نہ عام ہوتا ہے۔ اس کو پہلے دیکھا جاتا ہے کہ وہ وہاں کس محل میں استعمال ہوا ہے، اس کا سیاق و سباق کیا ہے۔ وہ سیاق و سباق اور وہ محل اور جملے کی تالیف طے کرتی ہے کہ یہ علی الاطلاق مراد ہے، اس پر کچھ قیود عائد ہو گئی ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جس میں ہم اصول فقہ میں جس طرح سے لفظ کی طرف رسائی حاصل کی جاتی ہے اس سے اختلاف کرتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کسی زندہ کلام کو جب سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کی طرف یہاں سے سفر کی ابتدا نہیں ہوتی۔ جب ہم کسی کلام کو دیکھتے ہیں تو لفظ کے معنی تو ظاہر ہے پہلے سے متعین کرتے ہیں، وہ لغت میں دیکھ لیں، وہ آپ کے علم میں ہے، اس کے کوئی شواہد ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ جب اس کلام میں آئے گا تو یہ عموم و خصوص اور اطلاق و تقیید کا مسئلہ وہ محل طے کر دے گا۔ اس کے لیے کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اس میں یہ تحقیق کا طریقہ بھی صحیح نہیں ہے کہ پہلے اس کو مطلق مان لیا جائے یا عام مان لیا جائے۔
نہیں، وہ محل بتا دے گا کہ یہاں یہ کس مفہوم میں استعمال ہوا ہے، اسی کے لحاظ سے اس کی وضاحت کرنی چاہیے۔ چنانچہ اگر اس زاویے سے آپ دیکھیں گے تو وہ بہت سی بحثیں جو ہمارے ہاں الفاظ کی 8 اقسام بیان کر کے کی جاتی ہیں وہ بالکل بے محل اور بالکل بے معنی ہو جاتی ہیں، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ ٹھیک، نقطہ آپ نے واضح کیا۔ ہم سب ایک ضمنی پہلو اس مثال سے زیر بحث لا کر آگے بڑھاتا ہوں سلسلے کو۔ ہم نے آپ سے گفتگو کی تھی فکری گمراہی کے اسباب پہ۔ آپ نے اس میں سے ایک فکری گمراہی کا جو بڑا سبب بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ کلام کے اندر جا کر آپ علم اور عقل اور تاریخ کے جو مسلمات ہیں ان کو لفظوں میں اخذ کرنے کی کوشش کریں، اور جب وہ وہاں پر نظر نہ آئیں تو آپ ان کا انکار کر دیں۔ یہ جو اس وقت آپ کہتے ہیں کہ جی قرآن مجید کی یہ ہدایت ہے، یہ اس کے لسانی مضمرات ہیں، یہ اس کے عقلی مضمرات ہیں، تو عقلی مضمرات کے بارے میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پھر یہ معاملہ گمراہی کی طرف چلا گیا کہ جس وقت عقلی مضمرات وہاں لکھے ہوئے نہیں ملے تو پھر ان کا انکار ہی کر دیا گیا۔ یہاں تو کم سے کم حدیثوں سے لا کر ان عقلی مضمرات کی تخصیص کر دی، لیکن پورے کے پورے ایسے طبقات وجود میں آئے جنہوں نے ان عقلی مضمرات میں سے مسلمہ چیزوں کا پھر انکار ہی کر دیا۔ دونوں پہلو ہوئے، یعنی جن لوگوں نے روایتوں کو لیا انہوں نے یہ باتیں کہنی شروع کر دیں کہ روایتیں جس ہستی کی طرف نسبت رکھتی ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قرآن مجید میں تغیر کر سکتے ہیں، تبدیلی کر سکتے ہیں، نسخ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے عقلی مقدمات قائم کیے گئے۔ وہی ہے، پیغمبر ہے، اس کی طرف بھی اللہ ہی کی بات آتی ہے، اور اس طرح کے بہت سے مقدمات جن کی اگر تحلیل کی جائے تو قرآن مجید بالکل بازیچہ اطفال بن کے رہ جاتا ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ کہ جن لوگوں نے اس میں اپنے اختیار کو استعمال کرنا شروع کر دیا انہوں نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ قرآن مجید ایک محل میں بات کر رہا ہے، ایک موقع پر بات کر رہا ہے، اور اگر وہ موقع و محل ملحوظ نہ رہے تو آپ کسی بات کو اس کے صحیح جگہ پر رکھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں پہلو ملحوظ رکھنے چاہیے۔ صحیح اصول وہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ لفظ کو دیکھیں گے، جملے کی تعریف دیکھیں گے، اس کا سیاق و سباق دیکھیں گے۔ سیاق و سباق اور موقع و محل بہت سی تقییدات عائد کر رہا ہوتا ہے، بہت سے خصوص پیدا کر رہا ہوتا ہے، اصل میں ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ اگرچہ الفاظ عمومی ہوتے ہیں بالکل، وہ الفاظ تو لغت میں لکھے ہوئے عموم میں ہوتے ہیں، جب وہ کلام کا حصہ بن گئے ہیں تو پھر وہ کلام کے اندر رکھ کر دیکھے جائیں گے، اور جب ان کو متعین کر لیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی ضرورت نہیں رہتی کہ ضرور روایت ہی مل جائے گی، بہت اچھی بات ہے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے کہ ہم نے ایک بات سمجھی قرآن مجید سے اور اس کی تائید رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کسی بات سے ہو گئی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن قرآن مجید سے جو بات سمجھی گئی ہے وہ اپنے اطلاقات میں، اپنے عموم میں، اپنے خصوص میں ظاہر ہے کہ پھر بہت سے مسائل پیدا کرے گی۔ جب نئی دنیا پیدا ہوگی تو وہاں ایک فقیہ سب کچھ کرے گا، یعنی وہ موقع و محل کے سامنے رکھ کے، وہ اس اطلاق کو سامنے رکھ کے، وہ اس عموم کو سامنے رکھ کے، وہ اس خصوص کو سامنے رکھ کے حکم کا منشا متعین کرے گا، اس کی علت طے کرے گا، اس کی عقلی مضمرات بھی کھولے گا، اور نئے آنے والے زمانوں پر اس کا اطلاق بھی کرے گا۔ یہی وہ چیز ہے جو قرآن مجید جیسی بے نظیر اور لافانی کتاب کو قیامت تک کے لیے متعلق کر دیتی ہے، ریلیونٹ بنا دیتی ہے۔ اس کو ملحوظ نہ رکھا جائے تو پھر تو وہی کچھ ہوتا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ تیسری مثال ہم زیر بحث لے کر آئے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی جو شرح و وضاحت کی ہے اس کے اندر کیا اصل ہدایت کی ترمیم، تغیر، تبدل، تخصیص، تحدید، تقیید کر دی ہے یا نسخ کر دیا ہے؟ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ ہم سب ایک اور مثال میرے سامنے ہے، یہ سورہ نساء کی آیت 11 ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس آیت میں ہر حال میں یہ کہا گیا ہے کہ بیٹے کو بیٹیوں سے دگنا دیا جائے گا، کوئی استثناء، کوئی تقیید، کوئی تحدید اس میں مذکور نہیں ہے۔ جبکہ ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے جس میں اللہ کے پیغمبر نے یہ فرما دیا ہے کہ اپنے مورث کو قتل کرنے والا، یعنی جس کے آپ وارث بن رہے ہیں، اس کو اگر آپ نے قتل کر دیا ہے تو قاتل اس کا وارث نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا ہے تو اب باپ کی وراثت میں بیٹے کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کا حکم عام تھا، اس میں بیٹے کو ترکے کا وارث بنانے کی اہلیت کے حوالے سے کوئی دوسری شرط عائد نہیں کی گئی تھی۔ حدیث نے آ کے نہ صرف ایک اضافی شرط عائد کر دی بلکہ جو مطلق اور ایک عمومی ہدایت تھی اس کی بھی تحدید کر دی۔ میں اس سے پہلے بھی توجہ دلا چکا، اب پھر ایک مرتبہ عرض کرتا ہوں کہ اس حکم کو پورا پڑھیے۔ قرآن مجید میں یہ سورہ نساء میں 11-12 آیت میں بیان ہوا ہے۔ اس میں جب قرآن نے بات شروع کی ہے تو اس کے بعد درمیان میں بات کو منقطع کر کے توجہ دلائی ہے کہ یہ قانون یا یہ حکم اپنی کیا عقلی بنیاد رکھتا ہے۔
اس کے الفاظ ہیں کہ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفع، یعنی تمہارے باپ بھی ہیں، تمہاری اولاد بھی ہے. ہم نے یہ قانون اس لیے دیا ہے کہ منفعت کی بنیاد پر یہ میراث تقسیم ہونی ہے، اور کون اقرب و نفعن ہے، یعنی قرب منفعت میں کس کا حق زیادہ بنتا ہے، اس کا فیصلہ تمہارے لیے کرنا ممکن نہیں تھا. یہ پوری بات بتائی ہے. اس طرح قرآن نے ہماری تربیت کی ہے کہ اس کے تمام احکام علل پر مبنی ہوتے ہیں، یعنی ان کی ایک حقیقت ہوتی ہے، اس کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اس کو پہلے سمجھا جاتا ہے. حکم ان سے متعلق ہو کر ہمارے لیے واجب الاطاعت بنتا ہے. ٹھیک. یہ بات قرآن مجید کے صرف اس حکم کے بارے میں نہیں ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود اس کی علت کو بیان کیا ہے. بہت سی دوسری جگہوں پر بھی یہی تربیت کی گئی ہے. اس سے پہلے جو آیتیں زیر بحث آئی ہیں تبیین کی مثالوں کی حیثیت سے، ان میں بھی یہی چیز زیر بحث ہے. قرآن مجید نے جب سورہ قیامہ میں یہ وعدہ کیا کہ انا علینا بیانہ، یہاں اگر قرآن میں کوئی بات آ گئی ہے تو ہم اس کی وضاحت بھی کریں گے، تو وضاحت کی مثالوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ علمی پہلو سے بھی بعض چیزوں کی وضاحت کی ہے، جی، لسانی مضمرات بھی کھولے ہیں، اور عقلی مضمرات کی بنیاد پر آگے احکام کے بارے میں کچھ قیود عائد کی ہیں، کچھ چیزوں کی وضاحت کی ہے، کچھ چیزوں کو متعین کیا ہے. جی. یہ ساری مثالیں اس سے پیچھے ذکر ہو چکی ہیں. یہ در حقیقت وہی تربیت ہے جس کی بنیاد پر اجتہاد قیامت تک کے لیے ریلیونس پیدا کرتا ہے، یعنی وہ متعلق کرتا ہے ایک ایسی کتاب کو جو 15 صدی 14 صدی پہلے نازل کی گئی، ایک ایسی جگہ نازل کی گئی کہ جس میں لوگ ابھی بدوی زندگی بسر کر رہے تھے، یعنی جو حضری زندگی ہے یا سلطنتیں ہیں یا ریاستیں ہیں وہ بھی ان کے ہاں کوئی عام تجربہ نہیں تھی، وہاں وہ نازل کی گئی. لیکن وہ کتاب قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے منبع ہدایت بنے گی، تو وہ اصل میں یہ بتایا گیا کہ ایسے بنے گی، یعنی وہ متعلق کیسے ہوتی ہے. اس وقت تو اس کے مخاطبین ہیں، مشرکین عرب اس کے مخاطبین ہیں، اہل کتاب اس کے مخاطبین ہیں، اور اہل کتاب بھی ایک خاص علاقے کے، مشرکین عرب بھی ظاہر ہے کہ اپنی ایک ثقافت، معاشرت، تہذیب رکھتے ہیں، ان کی اپنی ایک زبان ہے، ان سے اسی میں گفتگو کی جائے گی. کسی قوم سے، کسی گروہ سے اس سے بالا تر ہو کر گفتگو نہیں کی جا سکتی. لیکن اب جو بات کہی جائے گی اس کو قیامت تک کے لیے واجب الاطاعت ہونا ہے، وہ قیامت تک کے لیے ہدایت بننی ہے، اور ہر شخص کے لیے بننی ہے، ہر دور کے لوگوں کے لیے بننی ہے. تو قرآن نے اس کی پھر تربیت دی ہے جگہ جگہ کہ اس پہ سب سے پہلے یہ دیکھو کہ میں نے اگر کوئی بات کہی ہے تو اس کی بنیاد کیا چیز ہے، یعنی اس میں ریزن حقیقت کیا ہے. اس کو کبھی ہم حقیقت کہتے ہیں، کبھی معنی کہتے ہیں، جیسے کہ امام شافعی نے یہ تعبیر اختیار کی. ہمارے یہاں پھر اس کے لیے ایک تعبیر اختیار کر لی گئی ہے، اور وہ کیا ہے، علت کیا ہے اس کی. تو اسی وجہ سے پھر یہ اصول قائم کیا گیا کہ الاحکام بالعلل، یعنی جو حکم بھی دیا جاتا ہے وہ ایک علت پر مبنی ہوتا ہے. تو یہاں علت کیا ہے، منفعت، یعنی بالطبع، یا جس کو آپ کہتے ہیں کہ پوٹینشل منفعت مجھے میری اولاد سے حاصل ہوتی ہے، میرے بہن بھائیوں سے حاصل ہوتی ہے، بیوی کو شوہر اور شوہر کو بیوی سے حاصل ہوتی ہے، ماں باپ سے حاصل ہوتی ہے. منفعت مطلب بینیفٹ کانسیپٹ. ظاہر دنیا اور کیا چیز ہے، رشتہ داری کی آخر بنیاد کیا ہے، یہی چیز ہے نا. تو اس کو قرآن نے نفع یا منفعت سے تعبیر کیا ہے. منفعت سب سے بڑھ کر تو معاشی ہوتی ہے، لیکن نفسیاتی بھی ہوتی ہے، علمی و عقلی بھی ہوتی ہے. یعنی ہمارے اعزاء اقربا رشتہ دار کیا چیز فراہم کرتے ہیں ہمیں، آخر وہ کیا سبب ہے کہ میں دنیا سے رخصت ہوں گا تو میری میراث میرے ماں باپ کو ملے گی، کیوں، کسی ہمسائے کو کیوں نہیں، یا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی کو بھی کیوں نہیں، اچھا سب انسانوں کو کیوں نہیں. یہ کیوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ حلقہ ہے جس سے مجھے منفعت حاصل ہوتی ہے. منفعت جس طرح میں نے عرض کیا وہ نفسیاتی بھی ہے، وہ عقلی بھی ہے، وہ سماجی بھی ہے، وہ معاشی بھی ہے. سب سے بڑھ کر معاشی منفعت حاصل ہوتی ہے. تو یہ جو منفعت کا تعلق ہے اس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جن سے تمہاری منفعت کا قرب ہے ان سب کا حصہ مقرر ہوگا. تو پہلا فیصلہ یہ فرمایا. اب منفعت کا قرب آپ کا بیوی اور شوہر کے درمیان ہوتا ہے، اولاد اور والدین کے درمیان ہوتا ہے، بہن بھائیوں کے درمیان ہوتا ہے. تو یہی آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو ہماری میراث کے حقدار قرار دیے گئے ہیں. اب اس میں کیا سب کو برابر برابر دینا ہے،
یا کیا سب کی منفعت برابر ہوتی ہے؟ ٹھیک، عقل کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اوپر نیچے ہوتی ہے منفعت. یعنی جو منفعت مجھے میری اولاد سے حاصل ہوتی ہے یہ بات ظاہر ہے کہ بہن بھائیوں سے حاصل نہیں ہوتی. جو مجھے میرے ماں باپ سے حاصل ہوتی ہے اس کی نوعیت مختلف ہے جو مجھے اولاد سے حاصل ہوتی ہے. اسی طرح میاں بیوی کا معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک دوسری بات کی طرف توجہ دلائی، اور وہ یہ کہ منفعت کو تو شاید تم متعین کر لیتے، اگرچہ اس میں بھی بڑی مشکل پیش آتی ہے، لیکن اقرب و نفع کون ہے، یعنی کس کی منفعت زیادہ ہے کہ اس کے لحاظ سے اسے زیادہ حصہ ملے، کس کی منفعت کم ہے، اس کا فیصلہ تمہارے لیے کرنا ممکن نہیں تھا. تو یہ فیصلہ تمہارے پروردگار نے کر کے تمہاری مدد کی ہے، اب اس کی پیروی کرو، یہ اللہ کی وصیت ہے. یہ پوری بات ہے جو بیان کی گئی ہے. تو اب یہ بالکل واضح ہو گیا کہ بنیاد کیا ہے، یعنی میری اولاد کیوں میری حقدار ہوئی ہے، میری میراث کی حقدار ہوئی ہے، میرے ماں باپ کیوں ہوئے ہیں، اس لیے کہ منفعت کا تعلق ہے. تو اگر اولاد منفعت کا تعلق اپنے رویے سے منقطع کر دے، ماں باپ منقطع کر دے، حقیقت ختم ہو گئی. بیوی کسی دن سوتے ہوئے گلا دبا دے، تو کیا پھر بھی یہی رہے گا؟ نہیں، عقل کیا کہتی ہے، نہیں رہے. علم کیا کہتا ہے، نہیں لانا چاہیے. اسی کو حضور نے واضح کیا. تو یہ اصل میں جو علت ہے اس کا اطلاق کر کے آپ نے بتایا ہے، اور اسی اصول پر ہم اجتہاد کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں کوئی حکم قرآن میں دیا گیا ہے اس کی بنیاد پہلے واضح کی گئی ہے. جیسے دیکھیے نا کہ میاں بیوی کے روابط میں کچھ ہدایات دی گئی ہیں، انہی میں سے ایک کا بھی ذکر بھی ہوا. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ شوہروں کو سربراہ کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ بیویوں کا یا صالحات کا رویہ ان کے ساتھ قنوت کا ہونا چاہیے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اگر نشوز ہوگا تو اس میں یہ سب باتیں ہوں گی. بنیاد کس چیز پر رکھی گئی ہے وہ پہلے بتایا ہے. وہ یہ ہے کہ جو نظم قائم کیا گیا ہے اس نظم میں شوہر نے تمہاری معاشی ذمہ داری اٹھا لی، یعنی معاشی ذمہ داری تم پر نہیں ڈالی گئی، تو اب وہ سربراہ ہے. تو یہ علت ہوئی. فرض کر لیجئے کہ کسی وقت معاہدہ ہو جاتا ہے ایک میاں بیوی میں شادی کے موقع پر کہ میں معاشی منفعت تمہارے اوپر نہیں رکھ رہی، یہ ذمہ داری میری ہے، میں گھر چلاؤں گی، تو نوعیت بدل جائے گی احکام کی، کیونکہ علت ختم ہو گئی. اچھا، کسی موقع پر یہ طے ہو جاتا ہے کہ نہیں ہم دونوں کنٹریبیوٹ کریں گے اور برابر کی سطح پر یہ معاملات چلائیں گے، تب بھی نوعیت بدل جائے گی. تو یہ اصل میں علت ہوتی ہے کسی حکم کی. اللہ تعالیٰ پہلے اس کو واضح کرتے ہیں، پھر بتاتے ہیں اس پر یہ حکم متفرع ہوتا ہے. وہ علت تبدیل ہو گئی تو حضور نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے باپ کو قتل کر ڈالے اور پھر میراث کا حقدار بھی ہو، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، عقلاً محال ہے. تو اسی کو حضور نے واضح کیا ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہی گئی جو کلام کا لازمی تقاضا نہیں تھی یا اس کے لازمی عقلی مضمرات میں شامل نہیں. نقطہ بالکل واضح ہو گیا، بڑی خوبی سے کام صاحب آپ نے اس باریک سے نقطے کو واضح کیا. اچھا یہ بتائیے گا، اسی سے ملتی جلتی ایک مثال ہم اتمام حجت والی سیریز میں زیر بحث لے کر آئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادی ہے کہ کافر جو ہے وہ مومن کا وارث نہیں بن سکتا، تو وہاں پر بھی یہی چیز زیر بحث تھی. وہاں میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا تھا کہ یہی ہے کہ وہ لوگ جن پر اللہ کے پیغمبر نے اتمام حجت کر دیا، ان کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایک موقع پر کہ اب ان لوگوں کے ساتھ تمام تعلقات منقطع کر لیے جائیں. تو جب حکم خدا پر تعلقات منقطع کر لیے گئے، اب یہ منفعت کا تعلق کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ اس کے لازمی نتیجے کے طور پر یہ تعلق بھی ختم کر دیا گیا. اسی اصول پر آپ دیکھیے سورہ ممتحنہ میں یہ کہا گیا کہ جب ان لوگوں کے لیے خدا کا آخری فیصلہ صادر ہونے کا وقت آ گیا ہے تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی کے روابط رکھے جائیں. ذرا حالے کہ اس سے پہلے سورہ ممتحنہ تو مدینے میں کہیں نازل ہوئی ہے، اس سے پہلے شادی بیاہ کا تعلق پیدا تھا، موجود تھا. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی صاحبزادیاں ان کے نکاح میں تھیں، اس کو ختم نہیں کیا گیا تھا. یعنی نکاح کے تعلق کو قائم رکھ کر بیوی ایمان لے آئی ہوئی ہے، شوہر ایمان لے آیا ہوا ہے، لیکن میاں بیوی کا رشتہ ختم نہیں ہوا. جی جب یہ موقع آ گیا تو فرمایا کہ نہیں اب یہ رشتہ ختم کر دیا گیا ہے. پھر الگ سے ایک قانون بنا دیا گیا کہ وہ لوگ جو شرک کو اپنا مذہب بنا لیتے ہیں ان کے ساتھ اہل ایمان کا تعلق مناقض نہیں ہوگا. تو یہ ساری باتیں قرآن مجید اس طرح سے واضح کرتا ہے. ایک نقطہ بالکل واضح ہو گیا. غام صاحب خاتمے کی طرف بڑھتے ہوئے میں چاہوں گا کہ کم و بیش 40-50 سال غامدی صاحب نے روایتوں کے اندر بیان ہونے والے موضوعات کی قرآن مجید کے ساتھ جو ریلیونس ہے، جو تعلق ہے، اس پر غور و فکر کیا. غام صاحب یہ 4 میں نے مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کی. مثالیں تو بے شمار ہیں اور بہت کچھ آپ نے اس سے پہلے کہا بھی ہے، لکھا بھی، اور آئندہ کچھ مستقل مثالیں مثلا رجم کے ساتھ زیر بحث بھی آئے گی.
اس میں جو کچھ ہوتا ہے، جس طرح بھی آپ نے ان 4 مثالوں کو کیس اسٹڈی کے طور پہ سامنے رکھا کہ جس وقت ہم نے قرآن مجید پہ غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ چیز تو پہلے سے اس میں موجود تھی، اسی کو رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول دیا ہے، وضاحت کر دی ہے، اسی کی تفہیم و تبیین ہوئی ہے۔ اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے، ایک عام سننے والا اس وقت سوچ بھی رہا ہوگا کہ اس میں اگر علماء کی بات مان لی جائے تو حدیث نے آ کر بہت سارے مسئلے حل کر دیے، کہیں پر تخصیص عائد کر دی، کہیں تحدید کر دی، کہیں مناسب ترمیم و اضافہ کر دیا، لیکن اللہ کی کتاب کا جو امیج ایک آدمی کے ذہن میں بنتا ہے کہ گویا اللہ کی کتاب نے ایک عمومی بات کر دی تھی کہ اس کو مارو چاہے جتنا مارو، اللہ کی کتاب نے ایک عمومی بات کر دی تھی کہ عورتوں سے دور ہو جاؤ، چاہو ان کو جنگلوں میں پھینک دو۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ کوئی روایت آئی تو اس نے اس بات کو واضح کر دیا۔ تو اللہ کی کتاب اور کلام اللہ کی جو اہمیت ہے وہ تو بہت نیچے ہو جاتی ہے حدیث کی اہمیت کو بڑھاتے ہوئے۔ میرا تو خیال ہے کوئی اہمیت رہی نہیں، اسی وجہ سے لوگوں نے عام طور پر یہ خیال کر لیا کہ یہ صرف تلاوت کرنے کی کتاب ہے، یا وہ جو اقبال نے کہا کہ آج یاسین وہ آساں بمیری، اپنے مردوں کے مرتے وقت یاسین پڑھ لیا کرو۔ اس کے سوا اور کیا چیز ہے؟ قرآن مجید ہمارے ہاں نہ تدبر کا موضوع ہے، نہ اس میں ڈیرے ڈالے جاتے ہیں، نہ اس کے ادب کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ نہایت لغو اور لایانی قسم کے اعتراضات قرآن مجید پر اس دور الحاد میں ہوئے ہیں، اور لوگ ان کا جواب بھی نہیں دے پاتے، اس لیے کہ وہ اسی طرح کے جوابات اپنے ہاں اپنی فقہ میں دے چکے ہوتے ہیں۔ تو روایتوں میں جو علم منتقل ہوا ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے مضمرات کھولے ہیں، وہ عقلی مضمرات ہیں، لسانی مضمرات ہیں، اور اس طرح مسلمانوں کے لیے اس علم کی ابتدا ہوئی ہے جس کے جانشین علماء کو ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑی خدمت ہے، اور میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، یہ تو آپ نے چند مثالیں پیش کی ہیں، میں اس سے پہلے تمہید میں عرض کر چکا کہ جو باقی 6 مثالیں ہیں، بڑی مثالیں، وہ میں اپنی کتاب میزان میں اصول و مبادی کے زیر عنوان موضوع بحث بنا چکا ہوں، اور وہاں اسی طریقے سے بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید نے کیا کہا تھا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مضمرات کو کیسے واضح کیا ہے۔ کہ میں پوری ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں کہ حدیث کے پورے ذخیرے پر نظر ڈالنے کے بعد ہر صاحب علم اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ یہی تعلق ہے دونوں کے درمیان، قرآن اور حدیث کا باہمی تعلق شرح و وضاحت کا ہے، اس کے سوا کوئی تعلق نہیں۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔